السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع قصہ سیدنا لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 72 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں رہنے لگے، جو کہ نمرود کا دارالحکومت تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ دونوں کا اصلی وطن عراق کا شہر بصرہ کے قریب ارض بابل کے نام سے معروف تھا۔ شہر بابل کا تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بت پرستی و بت سازی میں مشہور تھا اور ساری قوم بت پرست تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلسل جد و جہد دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں بادشاہ وقت نے ان کو شہر بدر کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق کے شہر بابل سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ بعد میں حکم الہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام علاقہ کنعان میں جا کر مقیم ہو گئے، جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اردن اور بیت المقدس کے درمیان شہر سدوم اور عمودہ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب سدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان والحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ آپ علیہ السلام 20 برس ان لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پائے جاتے تھے، جو شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا کہ اے میری قوم، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر گئے ہو۔ دنیا کی سرکش، متمدد، بد اخلاق و بداتوار اقوام کے 10 عیوب کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرعام بے حیائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس انداز میں فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، کیا تم لذت کے ارادے سے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ عمل کرتے ہو؟ سب سے بڑی برائی ان میں لواطت تھی۔ مردوں سے برائی کرنے کی عادت اس کثرت سے پائی جاتی تھی، اور مسافروں اور گزرنے والوں کے راستوں میں بیٹھ جانا اور ان کا راستہ روکنا اور زبردستی ان سے اس برائی کا مرتکب ہونا، راستہ میں بیٹھ کر ڈاکہ زنی کرنا، لوگوں کو قتل کرنا اور ان کا مال لوٹنا، عورتوں کی طرح مہندی لگانا، مزاح میں فحش کلامی کرنا، گالی دینا وغیرہ وغیرہ ان کی عادات میں شامل تھا۔ امام اسحاق بن بشر الخطیب اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 بری عادتیں قوم لوط نے اپنائیں، ان کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ میری امت اس پر ایک خصلت کا اضافہ کرے گی۔ نمبر 1، مردوں کا مردوں سے برائی کرنا۔ نمبر 2، غلیلوں سے ڈھیلے پھینکنا۔ نمبر 3، کنکریاں پھینکنا۔ نمبر 4، کبوتروں سے کھیلنا۔ نمبر 5، دف بجانا۔ نمبر 6، شراب پینا۔ نمبر 7، داڑھی کٹوانا۔ نمبر 8، مونچھیں بڑھانا۔ نمبر 9، سیٹیاں بجانا۔
نمبر 10 تالیاں بجانا، نمبر 11 ریشم کا لباس پہننا۔ اور میری امت ان برائیوں پر ایک خصلت کا اضافہ کرے گی، اور وہ عورتوں سے برائی کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مقام تبلیغ اسلام کو قرآن پاک میں المؤتفقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تفسیر مواہب عالمیہ میں سورہ اعراف کی تفسیر میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل مؤتفقہ کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اہل مؤتفقہ 5 شہروں میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک شہر کا نام صدوم تھا، یہ سب سے بڑا شہر تھا۔ باقی شہر اور، ادمہ، سبا، بودا، سعودہ تھے۔ ہر شہر میں 1,00,000 نفوس آباد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ وعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس طرح ارشاد فرمایا، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر اور زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان اوباشوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو فرشتے گویا ہوئے، اے لوط گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو اور ان مسخروں کو آگے آنے دو۔ ہم لونڈے تھوڑی ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر ہم کو دبوچ لیں گے۔ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم ان بستیوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیں۔ آپ ایسا کریں کہ رات کا کچھ حصہ جب گزر جائے تو اپنے گھر والوں کو ہمراہ لے کر یہاں سے چلے جائیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس کا انجام وہی ہوگا جو دوسرے مجرموں کا۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے، اور صبح طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت بھی نہیں۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے لوط اور مومنین میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکروں کے پتھروں کا مینہ برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عذاب کی وجہ سے قوم لوط کی فلک بوس عمارتیں زمین پر اوندھی گرا دی گئیں۔ ان پر سخت پتھروں کی ایسی موسلا دھار بارش کی گئی کہ وہ سب خاک و سیاہ بن کر رہ گئے۔ صدوم، عمورہ اور اوما اور زبوئم، ان کی 4 بستیاں اس جگہ آباد تھیں جہاں آج کل بحر مردار بحر لوط ہے۔ اب بھی بحر لوط سے دھوئیں کے بادل اٹھتے رہتے ہیں اور کثرت سے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ جو پتھر ان پر برسائے گئے تھے ان پر نشانات تھے جن کی وجہ سے وہ دوسرے پتھروں سے ممتاز تھے۔ ان پر خطوط تھے یا مہریں تھیں یا ان پر ہر شخص کا نام لکھا گیا تھا، جس کا نام تھا اسی پر وہ پتھر گرا اور وہ مرا۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العقوبات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر جب دروازہ بند کر لیا، پس وہ آئے اور انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے لوط تو ہمارے پاس جادوگر لے کر آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دیں اور آپ دل ہی دل میں ڈرنے لگے کہ جب یہ چلے جائیں گے تو وہ مجھے اذیتیں دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا،
آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، بے شک انہیں عذاب دینے کا مقررہ وقت صبح کا وقت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب ہی نہیں؟ چنانچہ بستی کو اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ آسمان والوں نے دنیا والوں کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، پھر انہیں الٹا کیا گیا اور ان پر پتھر برسائے گئے۔ بحر میت یا بحر لوط حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ سمندر اردن میں واقع ہے۔ اس سمندر کے مشرق میں اردن ہے اور مغرب میں فلسطین ہے۔ بحر میت کا کل رقبہ 1000 مربع کلومیٹر ہے۔ بحر مردار دنیا کا سب سے زیادہ نمکین سمندر ہے۔ اس کا پانی کسی بھی بڑے سمندر سے 6 گنا زیادہ نمکین ہے۔ اس کے پانی میں اتنی معدنیات ملی ہوئی ہیں کہ اگر آپ اس میں تیریں تو پانی گاڑھا ہونے کی وجہ سے آپ کا سر اور کندھے پانی کے اوپر ہی رہیں گے اور ڈوبیں گے نہیں۔ یہ معدنیات انسان کے بہت کام آ سکتی ہیں۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس بحیرے کے پانی میں 20 لاکھ ٹن پوٹاشیم ملی ہوئی ہے، جس سے مصنوعی کھاد بنائی جا سکتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں فعل قوم لوط کی سزا، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، تم میں جو مرد بدکاری کریں ان کو ایذا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتلوا الفاعل والمفعول به احسنا او لم یحسنا، اس کی سزا زنا کی طرح رجم کرنا، سنگسار کرنا ہی ہے، اور اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی شرط بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانان قریش، اپنی شہوت کی جگہ کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو۔ سنو، جو اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں ایک وہ بھی ہوگا جس کو کسی حسین و جمیل لڑکی نے گناہ کی دعوت دی، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ امام عبد الرزاق نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ حالت میں دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی شے ہے جو آپ کو غمگین کر رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں یہ خوف کھا رہا ہوں کہ وہ میرے بعد قوم لوط کے عمل جیسے عمل میں مبتلا ہو جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام داعلہ تھا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافق رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ داعلہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن داعلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹا ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ یا قوماہ، اے ہائے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہانی عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ بحر میت کے کنارے حضرت لوط علیہ السلام سے منسوب ایک غار ہے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھ سوائے زوجہ کے باقی گھر کے افراد کو رات کو لے کر نکل گئے اور بحیرہ میت کے قریب اس غار میں حضرت لوط علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو لپیٹ دیا۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ جناب عبد الرحمن مدنی صاحب نے لکھا ہے کہ مقام سیدنا لوط علیہ السلام مسجد الخلیل سے جنوب مشرق کی طرف بحر لوط کے قریب واقع ہے۔ یہاں ایک پہاڑی پر حضرت لوط علیہ السلام کی قبر ہے اور اس پر مسجد بنی ہوئی ہے۔
اب اس مقام کو بنی نعیم کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کے لوگوں میں یہ روایت قدیم زمانہ سے چلی آ رہی ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کی تباہی کے بعد حضرت لوط علیہ السلام یہیں چلے آئے تھے۔ یہ چیز بالکل قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ پہاڑی سے بحر لوط بالکل سامنے نظر آتا ہے اور عقل یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت لوط علیہ السلام اس علاقہ سے نکلے ہوں گے تو انہوں نے اسی طرف کا رخ کیا ہوگا، کیونکہ ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے قریب ہی الخلیل میں رہتے تھے۔ بلاد شام و فلسطین کے مصنف علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کفر بریق جبرون کے قریب ایک گاؤں میں مدفون ہیں، جہاں ہر سال ہزاروں لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابو عقبہ عبداللہ بن محمد حنفی کا بیان ہے کہ میں نے انبیاء کے بعض اخبار سیر میں پڑھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کفر بریق نامی گاؤں میں مدفون ہیں، جو مسجد الخلیل جبرون سے 1 فرسخ کے قریب فاصلے پر ہے، اور یہ کہ مغرب کی جانب یہاں کی پرانی مسجد کے نیچے ایک غار ہے جہاں انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قبر زمانہ گزشتہ سے اب تک نسلاً بعد نسل مقدس و محترم چلی آ رہی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔